गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आप ही बोले. नहीं अच्छा बोल ले. देखिए, आप जब बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है. आपको काटने में अच्छा लगता है, ये बोले. अच्छा जी, वेलकम नाजरीन, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वे बस काटते रहते हैं मुझे. फिर कहते हैं मुझे अच्छा लगता है तुम जब बोलती हो. कब अच्छा लगता है? जब मैं सो रही होती हूँ. लोगों को अच्छा लगता है. अच्छा जी. अच्छा जी हाँ, तो नाजरीन क्या है आज? आपको वेलकम करते हैं. आज शो में बात होगी 190 मिलियन पाउंड केस पर जिसका फैसला तीसरी बार डिले हुआ है. दूसरा हम बात करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि जी बेकी बटन क्या होता है और इससे खवातीन कैसे हिफाजत कर सकती हैं अपनी. और लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उस पर भी होगी गुफ्तगू. साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कैसे चल रही हैं. गद्दाफी स्टेडियम हो गया, नेशनल स्टेडियम हो गया, इसकी तैयारी और तामीराती काम कहां तक पहुंचा है ये भी आपको दिखाएंगे. ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज के शो राइज एंड शाइन में. तो हम देखते हैं ये शो. और अच्छी बात क्या है आज की? आप कर ले. ये नहीं आप करें. नहीं बताइए, जल्दी बताइए. टाइम हमारे पास कम है. देखिए जी, आज की अच्छी बात ये है जिसे आप पे अप्लाई होती है. योर पेन इज प्रॉब्ली नॉट योर फॉल्ट बट योर हीलिंग is definitely your responsibility. ये ठीक है. तो जो पेन ज़ोहेब मुझे देता है उसका मेरा कोई लेना देना ही नहीं. देखिए, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, कौन रोक सकता है आपको? बट जिस तरह मैं हील हो रही हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. अच्छा जी, तो खैर टॉप स्टोरी जब हमारी है, ये तो हमारी बात हो गई. और अच्छी बात भी आपको बता दी. अहम खबर पहली यह है कि मुल्क दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा. सिपह सालार ने ये वार्निंग दी है और वाज़ेह तौर पर यह बताया है. जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है और खैबर पख्तूनख्वा में जो क़यादत है, सियासी क़यादत है, उनसे मुलाकात की है. सियासी लीडर्स वहां पर बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात हुई है. उन्होंने कहा कि हम खराब करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और हम मनफी कुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं. फितना अल खवारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं. सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस फितने के खिलाफ नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं. लगन, आज़म और कुर्बानियों के साथ मजीद कामयाबियां अपने नाम करेंगे, हासिल करेंगे. आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, फितना खवारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उससे मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है. इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर भी ब्रीफ किया गया आर्मी चीफ को. गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहां पर इस मुलाकात में मौजूद थे. पहली हमारी टॉप स्टोरी यह है. दूसरी हमारी टॉप स्टोरी यह कि हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम हुआ है. बलूचिस्तान के जिला करची में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया. 27 खारजी हलाक कर दिए गए. एसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है. ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकाने, असलहा और गोला बारूद भी तबाह किया गया. सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाइयां जारी है और काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दाम. कामयाबी है ये बहुत बड़ी, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और हम देखते हैं कि इस एरिया को बहुत ज्यादा अफेक्टेड है. लोग भी अफेक्टेड हैं जो वहां रहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी. तो और सिक्योरिटी फोर्सेस जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार. आगे बढ़ते हैं. तीसरी टॉप स्टोरी यह है, सियासत से जुड़ी है. कुछ अदालती मामलात पर कमेंट भी किया है सियासी रहनुमाओं ने. असद कैसर को आप देख रहे हैं. उन्होंने कहा है कि शक है कि अलकादिर केस का फैसला बड़ी अदालतों में हुकूमती जजेस के आने तक मौखर रखा जाए. इस शुकूक शुबात का इनका इजहार कर रहे हैं वो. उन्होंने इल्जाम भी लगाया. पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात पर ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं. बैरिस्टर गौर ने डील की खबरों को मुस्तरद किया है. उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला ना आना डील का नतीजा नहीं है. फैसला जज ने खुद मौखर किया है. ट्रायल कोर्ट का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं है. केस बेबुनियाद है. बानी पीटीआई पर दबाव डालने की ये कोशिश की जा रही है. दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ भी मुज़ाकरात के बारे में उन्होंने एक बड़ी अजीब टर्म इस्तेमाल की और इससे सीरियसनेस का अंदाजा आप लगा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं है, ये मजाकरात है. तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है मुज़ाकरात को लेकर और वो खुद यानी पीटीआई के रहनुमाओं पर इल्जाम लगा रहे हैं कि खुद नहीं चाहते पीटीआई के रहनुमा के बानी पीटीआई जेल से बाहर निकले, इसलिए वो मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. जबकि जब हम पीटीआई के लोगों से बात करते हैं तो उनका स्टांस बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है. वो कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से हुकूमत सीरियस नहीं ले रही. खैर, मुज़ाकरात से मुतालिक अपडेट यह है कि 16 तारीख को अब ये स्पीकर ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि उनसे रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने
اور 16 تاریخ کو اب یہ مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا، کیونکہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی ہے اور تحریری طور پر اپنے مطالبات دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف راضی ہو گئی ہے، تو 16 تاریخ کو مذاکرات کا تیسرا دور ہونا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ پی ایس ایل کی رنگا رنگ ڈرافٹنگ میں ڈالرز کی بارش ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں 6 ٹیمز نے کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا۔ کراچی کنگز نے ڈیوڈ وارنر کو $3 لاکھ کے عوض منتخب کیا۔ ایڈم مل نے بھی کراچی کنگز کے کیمپ کا حصہ بن گئے۔ لاہور قلندرز نے پلیٹینیم کیٹیگری میں ڈیرل مشل کو چن لیا ہے، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مارک کچھ دیگر کھلاڑی فورن کھلاڑیوں کو پک کیا۔ پشاور زلمی نے دیگر جتنے بھی فورن پلیئرز ہیں ان کی بٹ بہت زیادہ لگی ہے بتایا جا رہا ہے۔ ملتان سلطان نے مائیکل برسویل کو پک کیا، اسلام آباد یونائٹیڈ نے میتھیو شارٹ اور امریکہ کے اینڈرس کورس کو خرید لیا ہے۔ تو یہ ڈرافٹنگ ہوئی ہے پاکستان پی ایس ایل کی، اس میں بہت سارے فورن پلیئرز انٹرسٹڈ دکھائی دیے، آسٹریلیا کے بھی ہیں، نیوزی لینڈ کے بھی ہیں اور دیگر ملکوں کے بھی، اور پاکستان کی بھی اچھی ٹیم بن رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ذرا موسم کی احوال کو ذرا ٹچ کرتے ہیں۔ کراچی میں تیز ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر لیا ہے۔ میٹ آفس کے مطابق کراچی میں منیمم ٹیمپریچر 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیکسٹ 24 گھنٹے کے دوران ویدر کولڈ اور ڈرائی رہنے کا امکان ہے، جبکہ شہر میں وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی امید رکھ رہے ہیں اور امکان ہو سکتا ہے۔ کراچی میں کم سے کم ٹیمپریچر 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ تو جناب سردیاں ابھی جاری ہیں، ایسا ہی ہے، سرد ہوتا جا رہا ہے جی۔ تو یہ ہماری بڑھتے ہیں آگے اور شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کی ہی بات کرتے ہیں، اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جو ایک ملاقات کی ہے اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، گورنر کے پی کے بھی موجود تھے، اور کے پی کے کی سیاسی قیادت بھی تھی۔ تو یہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں اور یہ ملاقاتیں سیاسی لوگوں سے، اس پر ہم تجزیہ لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہے۔ مسعود بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلے ہم ذرا اس ملاقات سے متعلق بات کرتے ہیں، کتنا ٹائملی ہے اور کتنا ضروری ہے اس طرح کی ملاقات ہوتے رہنا۔ کے پی کے کی قیادت کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے جو آپریشنز ہو رہے ہیں، اس سے کوارڈینیشن مزید بہتر ہوگی، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ مختلف رومرز جنم لے رہی تھی ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو بڑا اچھا جیسچر ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی طرف سے کہ تمام جو سرکردہ پولیٹیشینز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، ان کو بریفنگ دی گئی، اور سب ایک یک زبان تھے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم نے مل کے لڑنا ہے، وداؤٹ جس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، کوئی پولیٹیکل اس میں کلر نہیں ہوگا، لیکن افواج پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک بہت اچھا میسج ہے، اور یہ اس سے ایک یہ بھی میسج ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیشینس ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، دے آر ود آرمڈ فورسز آف پاکستان۔ اور دیکھیں، خیبر پختونخوا ویسے بھی سب سے زیادہ 92% جو ٹیرر اٹیکس ہے جو افغانستان سے ہوتی ہیں خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ قربانیاں پہ یہاں پہ لوگوں نے بھی دی اور ان کے پولیس نے بھی دی ہے۔ رائٹ، بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بلوچستان کے ضلع کچی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 27 خارجی ہلاک، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ میرے خیال میں یہ اس سال کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یقیناً افواج پاکستان جو سیکیورٹی فورسز جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور دیکھیں، اس عزم کا اظہار ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف کافی عرصے سے کر رہے تھے، اور جس انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس تیزی کے ساتھ آپریشن کریں گے دہشت گردوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور دیکھیں، یہ جو آپریشن ہوا کچی کے علاقے میں، اس کو پرانا بولان کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ علاقے مچ بھی شامل ہے، ڈاڈر کا علاقہ شامل ہے، باغ کا علاقہ شامل ہے، اور تو یہ وہ علاقے ہیں۔ اگر پچھلے سال اس پہ ادھر حملہ ہوا تھا مچ کے علاقے میں، بی ایل این وہاں پہ اس میں انوالو تھی۔ تو میرا خیال میں یہ جو ایک میسج کیا ہے، اور جو 27 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور یہ وانٹڈ دہشت گرد تھے جو ڈفرینٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، اور اس میں تو میرا خیال میں یہ جو ہے کامیابی جاتی ہے، اور ایک میسج بھی ہے
दहशत गर्दों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के किसी इलाके में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलोचिस्तान में हो, उनका पीछा किया जाएगा और उनको ट्रेस आउट करके मारा जाएगा। और जिस तरीके से हमने पिछले 3-4 महीनों में जो तेजी देखी है और अज़्म इस्तेहकाम के बैनर के अंडर जिस तरह ये ऑपरेशन हो रहे हैं और कामयाबी के साथ हो रहे हैं, मेरा ख्याल में क्रेडिट जाता है अफवाज पाकिस्तान को, पुलिस के इदारों को, और इसके साथ साथ जो वहाँ के लोग, मकामी लोग हैं जिनकी मदद इसमें शामिल। जी अच्छा, ये भी बताइए, आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा में ये मुलाकातें करना, सियासी स्टेक होल्डर से बातचीत करना, जाहिर है उन्होंने भी अपनी बात की होगी सियासी लोगों ने। ये जो कुरम की सूरत हाल है, पारा चिनार की सूरत हाल है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें अब बहुत तेजी के साथ बेहतरी आने वाली है और कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर होगी? चीफ ने यकीनन इस पे बात की होगी। और कुरम देखें कि एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और ऑलमोस्ट अभी ओवर 4 मंथ्स। जी जी जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद है हमारे साथ हैं और उनसे राब्ता मुनक़ता हो। जी एक बार फिर जी जी ब्रिगेडियर साहब सुन रहे हैं, अगर आप तो बताइए कुरम की। जी जी जी, तो वो देखें वहां पे अनफॉर्चुनेटली की सप्लाईज पहुंच नहीं रही है। तो मेरे ख्याल में कल से एक एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट हुआ था, जब वहां पे जो बंकर्स थे वो डिसमेंटल हो रहे हैं। मेरा ख्याल रिट ऑफ द स्टेट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट ऑल कॉस्ट, और इस सिलसिले में और कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस पे सीरियस चीजें लेनी चाहिए। एट द सेम टाइम फेडरल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अफवाज पाकिस्तान देखें, इनकी जब भी कहा जाएगा तो वो वहां पे मौजूद है, FC वहां पे मौजूद है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि इस आड़ में जो फितना और खारिज एक्टिव हैं, अफगानिस्तान से मदद इसमें आ रही है, तो हमने वो चीजें भी देखनी है। और लेकिन मकामी लोगों को खास तौर पे ये एहसास करना होगा कि देखें कि हमने मुत्तहिद रहना है, और नुकसान अगर हम में इत्तेहाद नहीं होगा तो बाहर से जो लोग आएंगे वो उससे फायदे उठाएंगे। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आप ये जो इशू सारा है कब तक रिजॉल्व होते हुए देखते हैं? देखेंगे, रिजॉल्व की तो बात है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात है, उन्होंने ये चीजें इंप्लीमेंट करवानी है। देखें, एक पहले जरगा हुआ था, 14 पॉइंट उसमें बने थे और उस पर सबका इत्तेफाक था, लेकिन कुछ लोगों का इसमें जिन्होंने साइन नहीं किए थे तो सब्सिक्वेंटली दे वर इन्वॉल्व जब फायरिंग हुई DC महसूद पे, तो वो है। लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इम्प्लीमेंटेशन में देखें कि चीजें क्लियर हैं, जिन लोगों ने फायरिंग की थी वो तो पकड़े गए हैं, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। 14 पॉइंट की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और जो भी इसमें तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है वो करें, लेकिन रिट जो होगी स्टेट की एट ऑल कॉस्ट एस्टेब्लिश स्टेट की। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कहिएगा, आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अमन खराब करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो ये एक बड़ा वसी यानी मैसेज जिसको अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए भी है कि जो किसी भी किस्म का अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तो वो दहशतगर्द है ना, जो हथियार लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन हो ही रहा है, लेकिन उनके सहूलतकार, उनके एडर्स, अबेटर्स किसी भी नौयत की सहूलतकारी कर रहे हैं, तो उनको भी एक मैसेज दिया गया क्लियर कट। ये एग्जैक्टली देखें कि अभी तो इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। देखें, पहली दफा हमारी एक क्लियर अफगानिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनी है, विच इज क्लियर एंड कम्प्रिहेंसिव, और उस पर हमने ये कहा कि कोई अपीसमेंट नहीं होगी, कोई स्टेटस को की बात नहीं होगी। जो भी अगर दहशतगर्द आते हैं वहां अफगानिस्तान से तो उनको मारा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो फैसिलिटेटर्स बैठे हुए हैं, एबेटर्स बैठे हुए हैं, उनको भी तलाश करके मतलब पकड़ा जा रहा है, और इसके बाद जो लिंक्स एस्टेब्लिश होते हैं अकॉर्डिंगली वो भी पकड़े जा रहे हैं। तो अब तो एक देखें कि एक मैंडेट जो ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का क्लियर है कि हमने दहशतगर्दी का हर हालत में खात्मा करना है, और इसके लिए तमाम वसाइल बरोए काल ला रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हमने पिछले 4 महीनों में देखा है, जिस तेजी के साथ, जिस इफेक्टिव तरीके के साथ दहशतगर्दों का कलाकुमा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में देखा, साउथ वजीरिस्तान में DI खान में देखा, और अभी आपने जिस तरीके से कच्ची के डिस्ट्रिक्ट में बोलान के इलाके में देखा, तो ये कामयाबी का क्रेडिट तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जाता है। ब्रिगेडियर साहब, दहशतगर्दी नॉट जस्ट फिजिकल बट टेक्नोलॉजी के साथ भी की जा रही है। डिजिटल टेररिज्म पे पाकिस्तान स्टेट का क्या मौकफ है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
میرے خیال میں دیکھیں دس از سم تھنگ ویری سیریس. آج کل کا دور ہے 5th جنریشن وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے کہ یہ انڈیا کر رہا ہے. اب انڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, مس انفارمیشن ہے, فیک نیوز ہے, فیک نیریٹیوز کو پیڈل کیا جا رہا ہے, انسلٹنگ نیریٹیوز بن رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ ٹو ملائن دی آرم فورسز آف پاکستان, لیڈرشپ کے اگینسٹ ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ ہیں. تو ایک ریگولیٹری فریم ورک پاکستانی حکومت نے بنایا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں اس کے لیے اسٹرکٹ پنشمنٹ کی ضرورت ہے. جو کورٹس بنی ہے اسلام آباد میں کچھ بنی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان میں بننی چاہیے. اور دیکھیں اس کے لیے جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے, ابھی آپ دیکھیں انگلینڈ میں اب ریسنٹلی جو ساؤتھ پورٹ میں واقعات ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو بھی سزائیں دی ہیں جنہوں نے فیس بک میں چیزیں جو کسی نے شیئر کی تھی, پبلش کی تھی, ان کو فارورڈ کیا تھا اور شیئر کیا تھا, اینڈ دے ور ٹولڈ یو آر ایکولی ریسپانسبل. میرے خیال میں یہاں پاکستان میں تو یہ حالات تو ہمارے قابو سے باہر ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اسٹرکٹ ایکشنز لینے ہوں گے. بالکل, یہ یکسوئی ہے اس میں کہ کسی بھی قسم کا انریسٹ پھیلانے کی کوشش کوئی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب, آپ نے اپنے تجزیہ ہمیں دیا اور بنے. تو یہ انہوں نے ساری صورتحال بتائی ہے. بالکل جی, ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ پالیٹکس پہ بات ہو جاتی ہے. پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے اس کی ہم بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کیا گیا ہے, اور فیصلہ سنانے کے لیے 17 جنوری کی تاریخ دے دی گئی ہے. دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اب 16 تاریخ کو مذاکرات کا تیسرا دور ہونے جا رہا ہے. مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا ڈیمانڈز پوری کی جائیں گی, جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا, اس پر ہم تجزیہ لیتے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار کاشف عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کاشف صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. پہلا سوال, یہ جو فیصلہ مؤخر ہوا ہے, اچھا بڑا انفارچونیٹ ہے یہ کہ ہم اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں, لیکن کیا کریں, ہماری ہسٹری ایسی رہی ہے کہ فیصلے سیاست میں کیا ہو رہا ہے, کیا فضا بن رہی ہے, اس سے لنکڈ اپ ہی ہوتے ہیں. تو مؤخر ہونے کی وجوہات آپ کو کیا لگ رہی ہیں؟ کوئی مزید بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کا ٹائم لیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں اس طرح کی کوئی وجہ لگتی کہ جس طرح پچھلی 2 دفعہ جو ملتوی کیا گیا, وہ صحافیوں کو بلا کے پہلے بتایا گیا. یہی خبریں ہمیں صحافی پہلے دے رہے تھے کہ فیصلہ نہیں آئے گا, لیکن کل جو فیصلہ آنا تھا اس کی تو پریس کانفرنسز حکومت نے کر دی. جن لوگوں کے پاس اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی خبریں ہوتی ہیں کہ وہاں سے کیا خبر ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, کہا فیصلہ آئے گا, سزا ہوگی. تو ایک ماحول بنایا جا رہا تھا 190 ملین کے لیے سزا ہوگی. میں تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ عموماً کچھ لسٹ آیا کرتی ہیں کہ اگر فیصلہ آئے تو آپ نے کن کن لوگوں سے بات کرنی ہے. مختلف چینلز کو جاتی ہیں لسٹیں, وہ لسٹیں چلی گئی لوگوں کو کسی طرف سے. سو ہر کوئی اس چیز کے لیے تیار تھا کہ کل 190 ملین کا فیصلہ آئے گا. اب مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی, کوئی سیاسی وجہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی سیاسی وجہ ہے کہ کسی نے سوچا ہو کہ ماحول خراب ہو جائے گا. کیونکہ ماحول اگر خراب ہونا ہوتا تو کل پھر اتنی پریس کانفرنسز کرنے کی کیا ضرورت ہے جو حکومت نے کی, جو دوسرے لوگوں نے کی. سو میرا خیال ہے کہ اٹ وڈ بی اے سمپل آنسر. مے بی اچھا بھی واقعی وہ سے اٹھ کے چلے گئے. کوئی علی امین کا کردار ہو اس میں, کیونکہ 1-on-1 ملاقات ان کی پہلے ہوئی, مذاکراتی کمیٹی کی بعد میں ہوئی, عمران خان سے اکیلے ملے پہلے وہ, کوئی اس ملاقات کا اثر؟ دیکھیے اگر ملاقات کا اثر ہونا بھی تو ایک دن پہلے آپ نے دیکھا پچھلے جو فیصلے کی تاریخ آگے 2 دفعہ کی گئی, وہ دونوں دفعہ بتا دیا گیا تھا 3-4 دن پہلے کیا فیصلہ نہیں آ رہا. اور ہمارے صحافی دوست جو کہیں نہ کہیں ملاقات کرتے کی, جنہوں نے کسی کے پاس انفارمیشن دی, ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا. اگر اس ملاقات کا اثر ہوتا, کسی اور ملاقات کا اثر ہوتا, یہ میں اپنا ویو بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی ہے جاننے کی, لوگوں کو فون کیے کہ آخر ہوا کیا ہے, اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیا کسی ارینجمنٹ کی وجہ سے یہ سزا جو سنانی تھی آگے گئی ہے. میرا خیال ہے تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ سزا آ جائے, کیونکہ
وہ یہ تلوار اپنے سر پہ کیوں لٹکنے دینا چاہیں گے کہ کسی وقت بھی سزا سنا دی جائے؟ تو عمران خان صاحب تو تیار ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سزا سنائے تاکہ اگلے کورٹ میں جا سکیں اپیل لے کر، اور ابھی تک تو کوئی بھی سزا کھڑی نہیں ہوئی اگلے ہائی کورٹ میں جا کے. تو مجھے نہیں لگتا. دیکھیں میں آپ کو اپنی وہ اسد قیصر نے کہا نا، جیسے آپ بھی جاننے کی کوشش کریں، اسد قیصر بھی انہوں نے بھی آئیڈیا، انہوں نے کہا کہ ان عدالتوں میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ معاملہ لے کر جائے گا، اپیل جائے گی اور وہ لے، تو اس میں پہلے ان عدالتوں میں بھی اپنی سیٹنگ بنا لیں، پھر اس کے بعد یہ سزا دیں گے. اسد قیصر نے کہا یہ. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے. یہ ایک چیز جو میں نے کسی کی طرف سے ایک تجزیے کے طور پہ سنی حکومت کی طرف سے، وہ یہی تھے کہ آگے شاید اسلام آباد میں کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی ہے ہائی کورٹ میں، شاید اس وجہ سے یہ سزا ابھی نہیں سنائی جاتی. لیکن یہ تو ان کو پہلے بھی ایک دن پتا ہونا چاہیے. جس دن فیصل وادہ صاحب نے کی، طلال چودھری صاحب نے کی، عطا تارڑ نے کی، خواجہ آصف صاحب بول رہے ہیں روز کہ سزا ہوگی، کل سزا ہوگی، نہیں بچ سکتے. تو اس کو ایک دن پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ ابھی تک ہماری نہیں ہوئی، سو اس لیے سزا نہیں سنا سکتے. لیکن خیر ممکن ہے یہی وجہ ہو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے، کوئی مذاکراتی کوئی ڈیلی وجہ نہیں ہے کہ ڈیل ہونے والی کچھ ایسا. رائٹ. قاری صاحب یہ بھی بتائیے، میری انفارمیشن نہیں ہے. جی جی سوری. یہ بھی بتائیے گا، حکومت اور اپوزیشن کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس 16 جنوری کو ہوگا. کین وی سے دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو بریک دی آئس، یا برف پگھلانے کی امید ہے کوئی؟ دیکھیے برف تو میرا خیال ہے کہ مزید سخت ہوگی ملاقاتوں، کیونکہ تحریک انصاف نے اپنی مذاکرات کو نفی کر دیا ہے 2 کمیشنز کے ساتھ. ایک ہے 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن اور ایک 26 نومبر کا. حکومت میرا خیال ہے دونوں ہی نہیں بنا سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایویڈنسز تحریک انصاف چاہتی ہے کہ باہر نکلیں، یا ویڈیو ایویڈنسز یا ٹیسٹیمنیز جو باہر آئیں گی، میرا نہیں خیال ہے حکومت یہ کام کرنے کو تیار ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یہ نان سٹارٹر ہے مذاکرات، یہ نہیں چلیں گے. شروع تو ہو گئے. تحریک انصاف کا ایک مسئلہ اور بھی ہے. تحریک انصاف کو پتا ہے کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پریشر، سم سارٹ آف انٹرنیشنل پریشر ٹرمپ کی وجہ سے یا بن سکتا ہے، اور حکومت پر ہے نہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس مذاکرات کے عمل کو خام خواہ طول دے کر وہ ایسا ماحول پریزنٹ کریں باہر، یا واشنگٹن دیکھ کر یہ کہے کہ شاید مذاکرات ہو رہے ہیں، سب اچھا ہے پاکستان. سو اس وجہ سے یہ بات کا احساس یا ادراک ہے تحریک انصاف کو. یہ بات عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کو کہی بھی ہے کہ جلدی جلدی اس کو آگے کسی جگہ 20 جنوری سے پہلے اس طرف یا اس طرف چلائیں. اسی وجہ سے اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے اپنے تمام تر جو مذاکرات ہیں مستقبل کے وہ نفی کر دی ہیں جوڈیشل کمیشن سے. لیٹس سی 16 تاریخ کو ملے بنے گا. مجھے نہیں لگتا بنے گا. مجھے نہیں لگتا تحریک انصاف اس کے آگے مذاکرات کرے گی. آلدو ان کے پاس آپشن کچھ خاص نہیں ہے. ایک مذاکرات ہی ان کا آپشن ہے کہ اس سے کوئی اگر ریلیف نظر آئے کسی جگہ پہ تو احتجاج کر کے دیکھ لیں. ڈو یو تھنک دا پریشر از ریئل؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے. مجھے دیکھیں ابھی تو کچھ پتا نہیں. ابھی تو 20 جنوری کو تو پریزیڈنٹ نے اوتھ لینا ہے، لیکن رچرڈ گرینل بھی خاموش ہو گئے. سڈنلی ان کی ٹویٹیں بھی بند ہو گئی. بالکل. سو ابھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ امریکن تیار بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ بش نے بندوق کے ٹریگر پہ ہاتھ رکھا ہے کہ 20 کو میرا اوتھ ہوگا اور 21 کو میں عمران خان کو باہر نکالوں گا، مجھے ایسا فی الحال نہیں لگا. لیکن کیا میں ایم آئی رائٹنگ اٹ آف؟ نہیں، اس کو رائٹ آف بھی نہیں کر سکتے، بیکاز ٹرمپ از اے ویری نان کنونشنل ایکٹر ہے اپنی سیاست. وہ کوئی ریشنل ایکٹر نہیں ہے، بڑے ریشنل ایکٹر ہے، بڑے نان کنونشنل ہے. عمران خان صاحب کی طرح وہ نارمز اور ڈپلومیٹک نارمز، وہ اس کو اگر دل کرے گا تو کر دے گا. ویسے یہی والی بات فیصل وارڈا بھی کر رہے ہیں. فیصل وارڈا بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ جب سے باہر آئے انہوں نے انٹرویوز بھی بہت دے رہے ہیں. پریس کانفرنس سے یہ آغاز ہوا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 20 کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف لیٹ کر مذاکرات کرے گی، یعنی جو تھوڑا بہت بارگیننگ پوزیشن ہے ان کے پاس وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور بڑی خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں وہ میاں شہباز شریف کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. اچھا کاش جی کاش اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی میں ہمیشہ اس کو دیکھ کر یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ان سب کے پے گریڈ کے اوپر کی باتیں. جب امریکہ نے کچھ کہنا ہے یا کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ادھر بہت زیادہ ایک انریسٹ تھا نا حکومتی حلقوں میں یا ان حلقوں میں جو اینٹی عمران خان حلقے کہ کہیں امریکہ سے کچھ ہونا جائے، مجھے لگتا ہے ان کو ایک لالی پاپ بھی آ گیا. ڈونٹ وری، ہم نے سارا کچھ سیٹ کر دیا.
हालांकि अभी ना हुकूमत आई है, ना प्रेसिडेंट बना है, ना ट्रंप ने ओथ लिया है, लेकिन यहाँ पर इन सारों को ये कहा जा रहा है सब सेट हो गया, हमारी सेट साडी गल हो गई, वो हमारा पुराना पंजाबी का जुमला है, साडी गल हो गई। मुझे लगता है इन सारों को ठंडा करने के लिए कि ज्यादा टेंशन ना लें आप, वो ज्यादा ही ब्लड प्रेशर लोगों के हाई हो रहे थे कि पता नहीं 20 तारीख को क्या होगा, लेकिन ये 20 के बाद ही पता चलेगा। लेट्स सी हाउ डोनाल्ड ट्रंप एक्ट्स एंड रिएक्ट्स। राइट। अच्छा काशिफ साहब, तीसरा इजलास जो है सवालिया, मतलब अपेरेंटली 16 को होना है और 17 तक रिजल्ट आना है, तो सजाओं का वक्त रखा गया जी, वक्त रखा गया है सजाओं का, तो ये कैसे देखते हैं आप, ये कैसे होगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि सजा से वैसे भी कोई फर्क पड़ना था मुज़ाकरात पर। मुज़ाकरात कल भी अगर सजा दे दी जाती, मुज़ाकरात अपने वक्त पर होते, तहरीक इंसाफ उन्हीं डिमांड्स के साथ जाती जिन डिमांड्स के साथ उन्होंने जाना है कि हमें जुडिशल कमीशन चाहिए। ये 16 को मुज़ाकरात अगर नाकाम भी हो गए, जो कि मुझे लगता हो जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये डिमांड रखेगी, हुकूमत की कमेटी के पास दो ऑप्शन हैं, या तो उधर ही उसको रद्द कर दे या कहे कि हम इसको अपनी लीडरशिप के पास लेकर जाएंगे, जिससे हुकूमत को थोड़ा वक्त मिलेगा। हुकूमत को भी 20 तक वक्त चाहिए या 20 से कुछ 5-7 दिन बाद वक्त चाहिए, लेकिन 20 के बाद हर गुजरता दिन हुकूमत को मजबूत करेगा, तहरीक इंसाफ के केस को थोड़ा सा कमजोर करेगा अगर अमेरिका की मदद न आई। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हुकूमत ये नहीं करेगी, लेकिन वक्त जरूर मांगेगी इनसे कहेगी कि हमें अपनी लीडरशिप के पास जाना है, उनसे ज़ाहिर मुशावरत, जैसे इमरान खान ने उसके साथ मुशावरत करनी होती तहरीक इंसाफ, वो भी वक्त लेंगे, जितना वक्त वो काट सकते हैं काटेंगे, लेकिन उनको भी पता कि एक इसकी जो है ना टाइमलाइन है इन मुज़ाकरात की, नहीं अमेरिका की, और तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन नहीं है। आई थिंक दिल प्ले देम, उनको साथ खेलेंगे थोड़ा, शायद 17 को सजा मुझे लगता है अनाउंस कर देंगे, और उससे कोई मुज़ाकरात में फर्क नहीं पड़ेगा। तो बयानबाजी तहरीक इंसाफ अपनी करेगी, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये काशिफ साहब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस और ये सुप्रीम कोर्ट है सारा ये आपके सामने ही है, तो इसमें 9 मई के मामले पर एटलीस्ट जुडिशल कमीशन बनाने में क्या कबाहत हो सकती है हुकूमत को? देखें इस वक्त तो जो 9 मई के जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे या तो पब्लिक के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी वो वीडियोस जो ऑलरेडी मौजूद हैं, इसमें चंद लोग आपको किसी ना किसी जगह पे नजर आएंगे, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी है, कोई तकरीर भी कर रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ को फुटेजेस चाहिए जो सीसीटीवी की है कि आखिर आग लगाने वाले लोग थे कौन। ये बार बार उनकी तरफ से डिमांड की जाती है। जाहिर है जब कमीशन बनेगा तो कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ ही कहेगी कि फुटेज सीसीटीवी फुटेजेस दी जाए। अब वो फुटेज है कहाँ, किसके पास है? ऐसे तो जिनके पास है वो इनकार भी करते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर जुडिशियल कमीशन के पास अगर ये इख्तियार आ गया तो वो फुटेजेस भी मांग सकते हैं। तहरीक इंसाफ देखें मसला ये कि मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इतनी कंफर्टेबल है 9 मई के केस में कि अगर कमीशन बन गया तो उनको खुली छुट्टी दे दी जाएगी कि जनाब आपने कुछ नहीं किया। उनकी लीडरशिप मौजूद है, सख्त तरीन बयान वीडियोस पर हमने सारों ने सुने हुए हैं, तो वो बच नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है शायद खान साहब को लगता हो कि वो उस तरह का खतरनाक हमारे लिए काम नहीं है जितना हुकूमत ने बनाया हुआ या जितना ये बना दिया गया। मतलब 9 मई को तो खबा बना दिया गया ना, वरना तो 6, 8, 10, 20-25 लोगों को सजाएं होती जो अंदर घुसे हैं, जिन्होंने आगे लगाई हैं। देखिए कोर कमांडर घर के बाहर खड़े होकर एहतजाज करना तो कोई गुनाह नहीं है इस मुल्क में, अनलेस वो कानून बदल गया हो। ना ही GHQ के सामने एहतजाज करना कोई इलीगल काम है। ये तो अंदर घुस के जो तोड़ फोड़ हुई है, असल मसला तो उसका है। तो कौन है, फिर तो आपको एविडेंसेस की बुनियाद पर जाना पड़ेगा ना कि कौन है जो अंदर गया। कुछ नाम आएंगे, शायद लीडरशिप के नाम ना हो क्योंकि लीडरशिप तो सारी बाहर खड़ी थी। सो इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि कुछ एविडेंसेस ऐसे सामने आएंगे जिसकी वजह से वो जो एक बयानिया बना हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो थोड़ा सा शायद उनको लगे कि कमजोर। काशिफ साहब कोई डील ऑफर हो रही है खान साहब को, आपके इल्म में है? नहीं जी, डील मेरा ख्याल है बातचीत हो रही है बड़े अच्छे लेवल के ऊपर। मुझे 2-3 दफा ये बताया जा चुका तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कौन बात कर रहा है और किससे बात, लेकिन वो कोई इतनी सीरियस ऑफर्स नहीं है। ये भी मेरा ख्याल है, अगर जो बनी गाला की ऑफर थी, मेरा अपना जाती ख्याल ये बात करने के बाद बहुत से लोगों से तहरीक इंसाफ में, ये भी उधर से साहब अगर अप्रूव करेंगे तो गुफ्तगू इस पर सीरियसली होगी। ये जरूरी नहीं कि इसको मान भी लिया जाए दूसरी साइड से। तो इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। देखिए वहां पर अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, वो गुस्सा बहुत सा गुस्सा है। इसी वजह से
آپ بار بار ایک بات بار بار سنتے ہیں, کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب نے آ کے کہا, ان کو بتایا گیا ہوگا, ظاہر ہے جدھر سے بتایا جاتا ہے ادھر سے بتایا گیا ہوگا, کوئی ڈیل نہیں ہے. حکومت آ کے کہتی ہے کوئی ڈیل نہیں. ان کو بار بار یہ کنونس کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہم کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہے. وہ ہوتا ہے نا بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے چاروں کا کہ اگر ڈیل ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا. میرا خیال ہے ان کو بھی سود کرتے ہیں, لیکن باقی میرا نہیں خیال ہے کہ ٹیبل پہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے کوئی ڈیل موجود. یہ میرا ذاتی خیال ہے. مجھے اگر امریکہ کا پریشر نہ آیا تو مجھے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف آنے والے کچھ ہفتے میں مشکل میں نظر آ رہے ہیں. ان کا باہر آنا تھوڑا مشکل, مزید مشکل ہو جائے گا, کیونکہ احتجاج کے سارے آپشن ایگزاسٹ کر چکے, کچھ نہیں ہوا. وہ کیا نام ہے, ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں آپ کی, حالانکہ وہ کم ہونی چاہیے تھی پچھلے مہینے. تحریک انصاف کی کال آئی ہوئی, سو دے آر رننگ آؤٹ آف آپشن. ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے پاس بہت سے آپشن. ایک ہی مذاکراتی آپشن تھا, اس میں بھی میرا خیال ہے زیادہ ان کو لگا کہ اب میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی ریلائنس یہ امریکن فیکٹر پہ. ایک چیز اور بتائیے, خواجہ آصف ان کے پاس کوئی, خواجہ آصف کے پاس کوئی الگ فارمولا ہے جس پر پی ٹی آئی عمل نہیں کرے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے رہنما نہیں چاہ رہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئے, تو یقیناً خواجہ صاحب کے پاس کوئی راستہ ہوگا کہ اگر یہ اڈاپٹ کر لیا جائے تو پھر بانی پی ٹی آئی باہر آ سکتے ہیں. کوئی آپشن ڈسکس ہو رہا ہے؟ فیصل واڈا نے بھی کی. دیکھیں اس میں تو ایک ہی چیز ہے جس پہ تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے, عمران خان صاحب شاید آ جائے. وہ اگر وہ حکومت کو وقت دینے کو تیار ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کر دیں اور یہ ڈیل ہو جائے کہ وہ 2-2.5 سال 3 سال اگلے حکومت کو نہیں گرائیں گے, یہ واحد ایک چیز ہے جس کے اوپر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی گارنٹی چاہیے ہوں گی دوسری سائڈ کو. اب اکثر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا. نواز شریف صاحب کی گارنٹی سعودیوں نے دی تھی, بے بھٹو صاحب کی گارنٹی افریقی دیتے تھے, اس ٹائم انٹرنیشنل گارنٹر تھے. آپ چیز آپ کو یاد بھی ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے, جب انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی تو سعد حریری اور وہ انٹیریئر منسٹر سعودیہ کے آئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد. وہ معاہدہ دکھایا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ جو معاہدہ وہ گارنٹر تھے اس معاہدے کے. تو ایک انٹرنیشنل گارنٹر ایسے ہوتے تھے جس کی بات کوئی ٹال نہیں سکتی. عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ کہ پہلا سوال اگر پوچھا بھی جائے گا, میں آپ کو عام طرح کی میٹنگ ہوتی ہے تحریک انصاف والوں سے, یقین مانے کئی دفعہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں گارنٹی ہم کیسے دے سکتے ہیں, وہ عمران خان ہے, اگر کل مکر جائے تو ہم کیا کریں گے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. سو بندہ وہ ہو جس کی گارنٹی کل مانی بھی جائے, سو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن راستے جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں کچھ سیاسی بیانات کو سیاسی سمجھاتے ہیں. ہمارے ملک میں ہر قسم کے بیانات ہیں. یہ بیان سم ٹائمز اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ ڈسکریڈٹ کریں جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تحریک انصاف کی اس وقت پائے. ہر کوئی ان کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ دیکھیں پاپولیرٹی کا ویو تو ہے تحریک انصاف کا, تو وہ چاہتے ہیں کہ نیچے کی جو لیڈرشپ ہے جس نے آگے کالز دینی ہے, احتجاج کی, جنہیں لوگوں کو باہر نکالنا ہے, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہ رہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب اگر یہ بہتر کریں, یہ ملے ہوئے ہیں. کل بھی میں سن رہا تھا کہ پتا نہیں کون کس سے ملا ہوا ہے, کون کس سے ملا ہوا ہے. یہ صرف ان کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹک ہے تاکہ ان کی کال پہ لوگ باہر نہ نکلیں. باقی میرا خیال ہے فارمولا صرف ایک ہی ہے, اگر وہ عمران خان صاحب ان کو وقت دے دیں اس کے بعد کوئی بات چیت شروع ہو سکتی ہے. اس کے مائنس دیٹ کوئی بات چیت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کاشف عباسی صاحب سینئر تجزیہ کار, تھینک یو سو مچ, اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا. ایک ہی آپشن ہے, کلیئر ہے ان کی بات, بتائیے. بالکل ایک ہی آپشن ہے کہ عمران خان وقت دے دیں حکومت کو, حکومت چلنے دیں اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں. بالکل جی, وہ ذرا مشکل ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, واپس آ کے بہت اہم باتیں کرنی ہیں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں خواتین کی ہراسمنٹ کی اور ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. بالکل, خواتین کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے پاکستان میں بھی بیکی بٹن متعارف کروایا گیا ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر, ہنگامی صورتحال میں خواتین اس ڈیوائس کا بٹن دبائیں گی تو الارم بجنا شروع ہو جائے گا. خواتین کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے ایک ماں کی منفرد سوچ بیکی بٹن کی صورت میں گلوبل مہم بن چکی ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خواتین اس چھوٹی سی ڈیوائس کا بٹن دباتی ہیں تو الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس مہم کا افتتاح وفاقی متصب برائے انسداد ہراسانی فوزیہ وقار نے اسلام آباد میں کیا. ایک تقریب کے دوران یہ کیا گیا. لبنان میں ایک 30 سالہ لڑکی ربیکہ کو 2017 میں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا اور اس واقعے نے ربیکہ کے والدہ
ان کی والدہ جو تھی ان کو انتہائی رنجیدہ کیا, فکر مند کیا کہ کس طرح بچیوں کو پبلک مقامات پر محفوظ رکھا جائے, اور یہاں سے یہ پھر سوچ پروان چڑھی اور پھر یہ ڈیوائس بیکی بٹن. تو یہ کیا ہے, اس کے بارے میں مزید بھی ڈیٹیلز لیں گے. جی, فوزیہ وقار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از دا فیڈرل اومبڈس پرسن فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ. ان سے بات کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فوزیہ جی, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. دس از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ سبجیکٹ جس کو دنیا میں تو پہچانا گیا ہے, اب پاکستان میں بھی آ گیا ہے. بتائیے, خواتین کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے پاکستان میں بیکی بٹن انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. یہ بٹن کس طرح کام کرتا ہے, اس کی بیسک انفارمیشن پلیز بتائیے گا. جی, تھینک یو زہیب فار ہیونگ می ہیئر. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہراسمنٹ از اے سیریس ایشو, بہت زیادہ مشکل مسئلہ ہے جو کہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے, پبلک پلیسز میں بھی ہو سکتی ہے, ورک پلیس میں بھی ہوتی ہے. ورک پلیس کے لیے تو جیسا آپ جانتے ہیں قانون ہے وچ سیریسلی ڈیلز ود ہراسمنٹ, جس میں کہ سزائیں نوکری سے برخاست کرتے ہیں اور فائن سے سٹارٹ ہو کے یا مائنر سے سٹارٹ ہو کے میجر تک جاتی ہیں. اور کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کا امپیکٹ عورتوں کی امپلائمنٹ کے اوپر, ان کی پارٹیسپیشن لائف پہ ہے, تو اس لیے حکومت نے 2010 میں ہی قانون بنا دیا تھا اور ایک ادارہ فعال اس کے لیے ہے. پبلک پلیسز میں ہراسمنٹ کے لیے گو کہ قانون موجود ہے. پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 509 کہتا ہے کہ یہ کرمنل اوفینس ہے, مگر پھر بھی ایک جو ضروری چیز ہے وہ امیڈیٹ رسپانس کی ہے. کوئی ایسا کوئی میکینزم جس سے کہ وہ لڑکی کو شور مچ جائے, لڑکی کی سیفٹی انشور ہو جائے, ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ نے بالکل جیسے پہلے ایک ڈیوائس ہے, سمپل پینک بٹن, ایک الارم ٹائپ کا جو کہ بہت شور مچا دیتا ہے تاکہ اس وقت ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل جائے اگر لڑکی کو آواز اس کے اوپر اس کو روک دیا گیا یا وٹ ایور. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں, دس از اسمال بٹن, یہ اس کی سیٹی کی طرح کی شکل ہے اور میں اس کو بجاتی بھی ہوں ابھی. بس اس کو دوبارہ بند بھی کیا جا سکتا ہے. بہت پیئرسنگ قسم کی شرل آواز آتی ہے جس کی وجہ کے لوگ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں. ہم گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی بہت سارے اسٹیپس لیتے ہیں جس سے کہ امیڈیٹ سیفٹی بھی ہو. اچھا فوزیہ صاحبہ, یہ کہیے گا کہ اب تک 7,000 خواتین کو یہ بٹن فراہم کیا گیا ہے, تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, کتنی خواتین کو یہ ڈیوائس دی جائے گی, اور ابھی کیا اسلام آباد میں یہ صرف یا پورے پاکستان میں آپ نے لانچ کیا ہے؟ جی, یہ انیشیٹو جو ہے ہم گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ہی پورے پاکستان میں لانچ کریں گے, اور خود یہ بٹنز بنا کے, ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیکی بٹن یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم پورے پاکستان میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو ہم کولیبوریشن کے ساتھ بھی مل کے خود مینوفیکچر کر کے آگے تقسیم کریں. اچھا فوزیہ جی, یہ بھی بتائیے کون سی عمر کی خواتین کو یہ دیا جائے گا, یا از دیر ٹارگیٹڈ ہاٹ اسپاٹس جہاں پہ آپ یہ فراہم کریں گے؟ رورل ایریاز میں بھی بہت ساری خواتین کو ہراسمنٹ کا وہ شکار بنتی ہیں, کیا ادھر تک جانے کا ارادہ ہے؟ ہمارا جی انڈر سروڈ سے لے کے ڈینس جو جتنے بھی علاقے ہیں سب کے میں پہنچنا کا ہے. نارملی ہماری آؤٹ ریچ یونیورسٹیوں, کالج, ورک پلیسز میں زیادہ ہوتی ہے, وہاں میرے خیال سے ہماری کانسنٹریشن زیادہ ہوگی, مگر وہ جو پیری اربن ایریاز ہیں ادھر بھی اور رورل ایریاز میں بھی, دونوں میں. اور ورکنگ ویمن زیادہ جو خواتین باہر نکلتی ہیں کام کے غرض سے, ان کو پہلے فوکس کریں گے آپ؟ اچھا فوزیہ, یہ بھی بتائیے گا کہ لیزوں آپ کا پولیس فورس کے ساتھ ہے, سی پی ایل سی کے ساتھ ہے, کون سی ایجنسیز کے ساتھ ہے, اور جب یہ بٹن بجتا ہے تو وہ الارم یا وہ ٹریگر کس ایریا کو کرتا ہے, ریسیور کون ہے؟ دس از ناٹ کنیکٹڈ ود اینی ادر سروس, کیونکہ وہ سروسز علیحدہ ہیں. 15 پہ کال کی ہے, ویریس ایپلیکیشنز ہیں, موبائل ایپلیکیشنز جس پہ اگر آپ ریکارڈ بھی کر دیں, دیٹس اندر انیشیٹو جو ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے. ایک موبائل ایپلیکیشن ہے, اس کو صرف جھٹکے سے ہی ریکارڈ ہو جاتا ہے, پورا ایونٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور کال بھی آپ کے جو سیف کال نمبرز ہیں ان پہ چلی جاتی ہے. سو وہ ایک سیپریٹ انیشیٹو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر لوگوں کی توجہ دلائی جا Okay, so this is just an alarm اسی ایریا میں for the specific area where the person is, جہاں وہ خاتون کھڑی ہوئی ہے اس جگہ کو الارم کرنے کے لیے. اوکے, That's right. صحیح, یعنی تاکہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ پھر 15 کو اطلاع دیں یا پھر وہ ریسکیو. لیکن دیکھیں اس میں رسپانس ٹائم, یعنی آپ کا کسی سطح پر کوارڈینیشن تو بہت ضروری ہوگا, کیونکہ الارم بجنے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس خاتون کو ریسکیو کرنا,
اور اگر وہ انجرڈ ہیں ان کو ہاسپٹل پہنچانا. تو یہ اس طرف آپ سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری کوآرڈینیشن بہت زیادہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, باقاعدہ سینسٹائز بھی کرتے ہیں اور ان سے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے ان کی, تو وہ تو ہمارے ساتھ چلیں گے ہی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو 15 کی کال ہے اس پہ پولیس کا آنا لازمی ہے. سملرلی جو ہماری موبائل اپلیکیشنز ہیں اس پہ فرینڈز اینڈ فیملی بھی آ جاتے ہیں, اور بھی سیفٹی کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو یہ ایک اینڈ ٹو اینڈ پلان ہے جس میں فرام creating panic all the way to be able to report and then to get redress. catering to that. فوزی جی یہ بھی بتائیے گا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹارگٹ ہوگا آپ کا کہ ہمیں اتنے سارے پیسز بنانے ہیں ان دس سرٹن ٹائم, تو وہ کوئی ٹارگٹ ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیے یہ we've just introduced the concept. Right. We'll start off perhaps with 5,000 یا 10,000 اور اس کے بعد دیکھیں گے ڈیپینڈنگ آن دا کنزمپشن اینڈ دا یوز. پھر وی ہیو سپورٹ میکینزمز ان پلیس جس کے لیے ہم اس کو لارج اسکیل پہ بھی ڈسٹریبیوٹ. اور فری آف کاسٹ ہوگا یہ؟ خواتین جہاں سے لے سکتی ہیں وہ بھی آپ جگہ مختص ہوگی کہ یہاں سے آ کے آپ لے لیں؟ بالکل جی فری آف کاسٹ ہوگا, اسی لیے وی ول ریلائی اینڈ ہمارے اپنا بھی ہے ریسورسز ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. چھوٹی سی یہ ایک ڈیوائس ہے مگر بہت یوزفل ہے. دنیا میں اس کا پن اٹ ایک میکینزم ہوتا ہے, وہ پھر اور الارم کے طریقے ہوتے ہیں. یہ آئی فیل کہ شور مچانا جو ہے وہ بہت بہتر ہے ارجنٹ اٹینشن کے لیے. اور یہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک وسیع چاہیے آپ کو اس کے لیے, کیونکہ ریموٹسٹ ایریاز بھی ہے پاکستان میں اور خاص طور پر وہاں ہراسمنٹ کے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن ہے, ہم ان کے تھرو بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو ریمائنڈ پیپل کہ ورک پلیس ہراسمنٹ یہ تو پبلک پلیس ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کرتی ہیں اور جو باہر نکلتی ہیں ان کو پبلک پلیسز تو ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ہراسمنٹ کی وجہ سے کئی دفعہ نوکریاں چھوڑنی پڑتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ وہ بھی جانیں کہ قانون ہمارے ہیں, صوبائی محتسب بھی ہیں اور وفاقی محتسب بھی ہیں. اگر کوئی بھی عورت ہراسمنٹ کا شکار ہو تو کڑی سزا ہوتی ہے, اور اس میں ڈومیسٹک سرونٹس بھی انکلوڈیڈ ہیں. گھریلو ملازمائیں جو ہیں اکثر وہ جاتی ہیں, ان کی کوئی سنائی نہیں ہوتی ہے, تو اب وہ بھی قانون کے دائرے میں آتی ہیں, اور ہوم بیسڈ ورکرز بھی. تو خواتین بلکہ قانون تو مرد اور خواجہ سرا کو بھی فل سپورٹ دیتا ہے. کوئی بھی ہراسمنٹ کا شکار ہو تو وہ کمپلین کرے. ہماری بھی ویب ہیلپ 0344 367 اس پہ کال کر کے, یا ہماری ویب سائٹ پہ FOSPA.gov.pk اس پہ آپ سمپل 2 لائنوں میں شکایت کر دیں تو ہم پھر خود گائیڈ کر کے آپ سے مزید تفصیلات لے لیں گے. اور خواتین کو آپ کیا کہیں گی جی کہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں, یعنی اس ڈیوائس کا میکسیمم استعمال کریں, کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو آپ کے یا تو پرس بیگ میں ہوتا ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, تو اس کو ایسا بنایا آپ نے کہ ہاتھ میں باقاعدہ چھوٹی سی ڈیوائس ہے جی. وہ میرے خیال سے اگر ایک کوئی اکیلی ٹریول کر رہی ہے ٹیکسی میں تو ڈیفینیٹلی اس کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اگر پبلک پلیس میں ویسے گزر رہی ہے تو تب بھی ایکسیسیبل جگہ پہ, اکثر کے پرسز کی باہر والی پاکٹ ہوتی ہے, اپنی جیبیں ہوتی ہیں, کپڑوں کی جیبیں ہوتی ہیں, تو یہ چھوٹی سی چیز ہے بالکل جی, کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے, ایکسیسیبل جگہ پہ رکھا. اچھا فوزیہ جی یہ بھی بتائیے, آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کی ہے, امپورٹنس آف نوئنگ ویمنز رائٹس اینڈ لاز دیٹ پروٹیکٹ دیم ان ورک پلیس. الاٹ آف ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو یہی نہیں پتا کہ کون سے لاز ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, اسپیشلی اتنا کہ اتنی ڈیٹیل میں فائنل ڈیٹیلز میں جانا پڑتا ہے کہ اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کو الگ لاز پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ وہاں پہ تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہوئے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہیں, کتنا ضروری ہے کہ ہم لا کی اویئرنیس پہ بھی بات کریں, بیکاز یہ سارے لاز ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں بٹ ہمیں آگاہی ہی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی جی, آئی تھنک اویئرنیس از دا بگر پارٹ آف اٹ, جس کی وجہ سے ہمارے ادارے کا فوکس زیادہ تر اویئرنیس پہ ہے. یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ لا ایسا بنایا جائے جو کمپریہنسو ہو. مثال کے طور پہ ہراسمنٹ کا جو کرنٹ قانون ہے, اٹ امپلائز ٹو بوتھ امپلائیز اینڈ امپلائیز, ڈومیسٹک سرونٹس اینڈ کانٹریکچوئل کے علاوہ کانٹریکچوئل پہ بھی اپلائی کرتا ہے, پیس ریٹ کے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے. گھر میں جا کے ٹھیکیدار کام دے رہا ہے اس کو اپلائی کرے گا. امپلیسٹ کانٹریکٹ بھی, کہ یعنی کہ پیسے آ رہے ہیں مگر کوئی سگنیچر نہیں ہوئے, وہ امپلیسٹ کانٹریکٹ ہے. آن لائن
साइबर हरासमेंट में जो वर्क है उसमें भी उस पे वो पूरी तरह से अप्लाई करता है कानून। राइट और अभी तक जो आपने 7,000 डिवाइसेस खवातीन को दिए हैं उनसे कोई रिपोर्ट मिली या उनको किसी Feedback ने उनका harass बिल्कुल। किया कि वो फीडबैक क्या मिला आपको? देखिए ये 7,000 का जो नंबर आप ले रहे हैं वो ग्लोबल है और ये जो बेकीज बाटन की फाउंडर हैं जेन होंग उन्होंने किया है। वी हैव जस्ट लॉन्च दिस मगर हम इससे वी आर इन अ पोजीशन टू हम इससे कहीं ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो हमारा क्योंकि नेटवर्क आपको पता है पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है तो इंशाल्लाह इससे और बहुत कब ज्यादा तक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी शुरू हो जाएगी? इसी महीने? जी इस महीने कुछ हुई है और इससे पूरा साल हमारा उम्मीद है कि पूरे साल हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। राइट फौजिया वकार साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। ये बहुत चीज अच्छा पाकिस्तान initiative में है, आ रही है जो बहुत सारी हरासमेंट केसेस को कम अब देखिए क्लैरिटी इसमें ये आ गई ना कि वो अलार्म वो जो हाथ में होगी वो डिवाइस और वो जब बटन दबेगा तो अलार्म बजेगा, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो Alarm for फौरन रेस्क्यू के लिए पहुंच सकते हैं। तो ये हम समझ रहे थे कि कहीं कोई सिस्टम होगा, कंट्रोल रूम होगा, वहां पर अलार्म बजेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, वापस आके LA फायर पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका में लगने वाली LA फायर के ऊपर अब थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल 6 रोज बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। तेज हवाओं के सबब फैलती तबाहकुन आग के बायस अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड्स की सबसे बड़ी आग पर अब तक 11%, जबकि एटन के मकाम पर लगने वाली आग पर 27% काबू पा लिया गया है। अमेरिकी मीडिया यह बता रहा है कि लॉस एंजलिस में आइंदा चंद दिन में मजीद तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जो बड़ा खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अक्टूबर से अब तक लॉस एंजलिस में मामूल से बहुत कम बारिशें हुई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स मसरूफ हैं। फिलहाल मुकम्मल तौर पर नुकसान का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ मैक्सिको और कनाडा के बाद यूक्रेन की जानिब से भी सरवत लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने के लिए मदद की पेशकश की गई है। जी नेचुरल क्लैमिटी है, ये बहुत बड़ी कैलामिटी है। वकार अली खान सीनियर जर्नलिस्ट लॉस एंजलिस से हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं तफसील। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आग बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से फैल रही है, 6 रोज़ बाद भी इस आग को काबू नहीं किया जा सकता है। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं, किस डायरेक्शन में जा रही है ये प्रॉब्लम? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे पेपर देने का। जी सर। और एक्चुअली देखें, अब तो ये हो रहा है कि ईरान ने भी ऑफर कर दी है आग बुझाने के लिए अपनी सर्विसेज खदमात उन्होंने ऑफर की हैं। यूक्रेन, मैक्सिको, कनाडा तो आग बुझाने में शामिल हो गए हैं। तो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना पे वो पानी की शॉर्टेज का इशू बहुत बड़ा है, ठीक है। और वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के इंजन जो है इनको भी पहुँचाना मुश्किल हो रहा है और आग इतनी तेजी से जल रही है, उसको बुझाना बेकाबू हो गया। और ये अमेरिका की सबसे बदतरीन आग है। मैं यहाँ 40 साल से रिहाइश पजीर हूँ, मैंने कभी इतनी खतरनाक और इतनी इंदोनाक और खौफनाक आग मैंने आज तक नहीं देखी, जिसमें पूरा पैलेस स्टेट जलकर राख हो चुका है। और अगर आप हैरत में होंगे कि जितने बड़े बड़े फिल्मी स्टार, आर्टिस्ट, एक्टर्स, सबके मकान जलकर राख हो गए, कितने बिल्डिंग स्ट्रक्चर जलकर राख हो गए हैं यहाँ पे। जी, और जी। मैं तो कहता हूँ अभी अच्छा 24 लोग वकार तो साहब, उन्होंने ऐलान बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हम देख रहे हैं, इंटरनेट पे गर्दिश कर रही हैं। कुछ कह रहे हैं न्यू सिटी लॉस एंजलिस 2028 के लिए ये फायर की गई है, इंश्योरेंस ख़त्म कर दी गई थी, फायर फाइटर्स ऑनलाइन नहीं नज़र आ रहे थे। तो ये बहुत सारी हाइड्रेंट्स जो थे वो ऑफ एयर थे। ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज का क्या मतलब आप समझते हैं, और LA में रहते हुए क्या कहेंगे इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए? देखिए, इसके पीछे बहुत सी जो है कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जैसे कि गवर्नर न्यूसम को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपकी वजह से ये नुकसान हुए हैं, क्योंकि जितने भी वो हाइड्रो पंप थे उसमें पानी नहीं था, उनको बंद किया गया था।
اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کانسپرینسی ہو کہ اتنے بڑے علاقے کو جلا کے خاک سفید کیا جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک ابھی حال میں جو میں رپورٹ میں نے دیکھی ہے، ایک مکان کی قیمت $250 ملین جی وہ جل کے راکھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اس علاقے میں جا کے مسلمان اذانیں دے رہے ہیں. وہاں پہ اب اذانیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، آفت سے بچائے، اور اس کو ویلکم کیا گیا ہے وہاں کے علاقے میں. اچھا یہ کہے گا وقار صاحب یہ کہے گا کہ جس اتنے بڑے رقبے پہ آگ لگی ہے، ظاہر ہے بجھانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن جو آپ وہاں رہتے ہیں تو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پھر لوکل باڈیز کا وہاں پر جو سسٹم ہے، جو بھی وہاں پر نظام رائج ہے، وہ تو بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ یعنی ہوگا، ماڈرن ہوگا وہ، اور اس سے پہلے بھی آگ لگتی رہی ہے، بجھانے کا رسپانس ٹائم کیا رہا، یہ آبزرویشن کیسی رہی آپ کی، یہ بتائیے. دیکھیں، جو فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ، فائر ایجنسی جو ہے، میں اس کے چیئرمین سے بھی ملا ہوں، کئی بار ہم نے ان کی مدد بھی کی، کئی بار ان کو لاکھوں ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر ہم نے دیے ان کو ایز اے ڈونیشن. پاکستانی امریکن کمیونٹی نے بہت ہی ایکٹیو ہے، بہت اسمارٹ لوگ ہیں، اور بڑے جیدار فائر مین ہیں وہاں پہ ان کے پاس. اور اس وقت میکسیکو سے بھی لوگ آ گئے ہیں، پڑوسی کنٹری سے، ہمارا جو نیبر کنٹری ہے میکسیکو، یہاں سے اونلی 100 مائل پر ہے، وہاں سے بھی لوگ آ چکے ہیں. نہیں اس بار مختلف ایسا کیا ہوا وقار صاحب، آپ کی آبزرویشن اور بہت سے وہاں جو مقیم لوگ ہیں ان کی آبزرویشن کیا بتاتی ہے، اس بار مختلف ایسا کیا ہوا کہ بجھانے کی کوششوں میں سکسیس نہیں مل پا رہی ہے، ابھی بھی آگ لگی؟ ہوا کا ایک فیکٹر ہے. ہوا بہت ہی تیز ہے سر. میں بتا دوں، جس دن ہی آگ لگی ہے، میں گھر سے ایسی ٹی شرٹ پہن کے نکلا تھا، باہر نکلا تو بہت سرد اور پورا جھکڑ اور پتے ہوا میں اڑ رہے تھے. تو میں واپس گھر آیا، دوبارہ میں نے چینج کیا، میں دوبارہ گیا تو شام کو مجھے پتا چلا کہ آگ لگ چکی ہے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی تیز ہوائیں چلتی ہیں آگ ضرور لگتی ہے، لیکن اس بار ہوا رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے. امریکہ پورا ہل کے رہ گیا ہے. $150 بلین کا لاس ابھی تک ہو چکا ہے. انشورنس کمپنی نے اپنے ریٹ بڑھا دیے ہیں. میں جس مکان میں رہتا ہوں جس کی انشورنس 4000 سال کی تھی، انہوں نے اب 12000 کر دی. اب یہ لگا لیں کہ وہ لوگ جن کے مکانات جل کے راکھ ہو گئے ان کا کیا حشر ہوگا. سر یہ بتائیے، جو افیکٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے تو بڑے کلیمز آئیں گے، وہ کلیمز کو کس طرح جو اسٹیٹ ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرے گی؟ بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم اخراجات اٹھائیں گے، تو کیا لگتا ہے آپ کو ایڈمنسٹریشن کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں، یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے فیما. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آفت آتی ہے، ٹورنیڈو آئے اور آگ لگ جائے یا ارتھکویک آئے، تو اس میں فیما جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے. انشورنس جو ہے وہ ایک حد تک سپورٹ کرے گی. 100% انشورنس کسی کو پیسہ نہیں دے گی. یہ گورنمنٹ ہی کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور انہی کو اس کو پے آف کرنا پڑے گا. اور ڈسپلیس لوگوں کے لیے کیا کیا جائے گا فوری طور پر؟ وار فوٹنگز پہ کیا ہوگا؟ ڈسپلیس کے لیے جو ہے شیلٹر قائم کر دیے گئے ہیں. میری یہ بھی بات ہوئی ہے مسٹر پرینک سے، جو کہ کاؤنٹی کے اسیسر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر جگہ شیلٹر قائم کر رہے ہیں اور وہاں پہ امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. والنٹیئر سے کہا ہے کہ آپ آئیں، مدد کریں، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمیں کھانا، کپڑا اور چیزیں پہنچا رہے ہیں، جس میں پاکستانی بھی آگے ہیں. اور پاکستانی کتنے متاثر ہوئے ہوں گے؟ کوئی آپ کا رابطہ ہوا یا کوئی تشویشناک حد تک کوئی تعداد ہے جو متاثر؟ بالکل ہوا ہے رابطہ میرا. کافی پاکستانی اس علاقے میں متاثر ہوئے ہیں اور وہ لوگ پریشان ہیں. جو بینک جل گئے ہیں، اس میں ان کی جیولری ہے، ان کا پیسہ ہے، ان کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ بہت ہی پریشان ہے. ابھی تک ٹینٹیٹو فگر کیا ہے؟ کتنا نقصان ہوا ہے؟ تخمینہ لگایا گیا ہے کوئی؟ ظاہر ابھی تو یہ بڑا اٹس ٹو ارلی. $150 بلین سے اوپر جا رہا ہے تخمینہ. $150 بلین. بلین ناٹ ملین. جی بلین ڈالر. جی صحیح ہے. وقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ایل اے سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے، اور وہ ساری صورتحال سے متعلق بتا رہے تھے. $150 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. اس میں پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں جو وہاں رہتے تھے، اور اب انشورنس ملتی ہے یا نہیں ملتی، ایک بڑا یہ ٹاسک ہے گورنمنٹ کے لیے. بالکل جی. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا. وی ول کنٹینیو دی شو.
जी नाजरीन वेलकम Welcome back. बैक। अब हम बात करते हैं जी, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और उसका तामीराती काम शुरू हो गया है पाकिस्तान में। तो 2 स्टेडियम्स हैं जिसपे काम हो रहा है, कदाफी स्टेडियम लाहौर और एक नेशनल स्टेडियम कराची। तो जी लाहौर चलते हैं, समना कमाल हमारी नुमाइंदा वहाँ मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि क्या तामीराती काम में इजाफा हुआ है। जी समना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। ये बताइए कि क्या तामीराती काम में आप देख रही हैं, क्या कहाँ तक पहुँचा है? इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ और कज़ाफ़ी स्टेडियम की तीसरी बड़ी रेनोवेशन इस वक्त यहाँ पर जारी है। या यूँ कह लिया जाए कि 90% स्टेडियम को गिराकर दोबारा नया बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही पुराना ब्लॉक रहेगा। और जबकि अगर मैं बताऊँ तो इस नए स्टेडियम में, इस नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है न्यू ड्रेसिंग रूम भी होगा, VIP रूम्स भी होंगे, जबकि इसके अलावा PCB के ऑफिस के लिए जो है एक नई बिल्डिंग भी यहाँ पर जो है वो बनाई जाएगी। पहले यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी जो थी वो 22,000 थी और अब सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर जो है वो 35,000 तक जो है वो बढ़ जाएगी। कंफर्टेबल सीट्स जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाई जाएंगी। अगर मेरा कैमरामैन जाहिद एक बार फिर से आपको दिखा सके तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्राउंड के इतराफ में जो है इन्होंने खंदक खोदी है। यहाँ पर जो है पहले जंगले लगाए गए थे और जंगलों की वजह से जो है व्यूवर्स को जो है मैच देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब वो जंगला जो है वो हटा दिया गया है, खंदक यहाँ पर खोदी गई और छोटे छोटे जो है वो यहाँ पर जो है वो जंगले लगाए जाएंगे, जिससे जो है व्यू ग्राउंड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 8.25 अरब रुपए जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम पर जो है इसकी रेनोवेशन पे जो है वो लगाए जा रहे हैं। रेनोवेशन के बाद जो मैचेस होंगे तो शायकीन जो है वो यहाँ पर भरपूर अंदाज में जो है वो एंजॉय भी कर सकेंगे। खंदकें खोद दी गई है, बिगल बच गया है, जंग का ऐलान होने वाला हो चुका है। लेकिन ये जंग क्रिकेट की है, ये क्रिकेट की जंग है जी। कराची स्टेडियम में हमारे साथ जमजम हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे पता करते हैं कि क्या तामीराती काम चल रहा है। जी जमजम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कराची नेशनल स्टेडियम में तज़य्युन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मेरे कैमरामैन जुल्फ़िकार से मैं कहूंगी कि मेरे राइट साइड पर आपको ये मनाजिर दिखाएं कि नई इमारत जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर तामीर की गई है, जो कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो है वो तामीर की गई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, जो 4 मंजिला इमारत है, पहला फ्लोर जो है वो ड्रेसिंग और डाइनिंग रूम होगा, जबकि दूसरा और तीसरा जो फ्लोर है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स होगा, यानी कि गेस्ट भी उसमें बैठ सकते हैं और मैच भी जो है वो प्लेयर्स देख सकते हैं। जो चौथा रूम होगा वो जो है चेयरमैन का होगा, वो भी जो है अपने गेस्ट यहाँ पर बिठा सकते हैं। 19 फरवरी से जो है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो शुरू होगी। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इसके तज़य्युन और आराइश के काम की, तो 25 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई है कि 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल जी नाजरीन, 25 जनवरी को ये काम मुकम्मल हो जाएगा और मैं और जुहेब आपको स्टेडियम में नजर आएंगे। वैसे ये आपने सही कहा, होना जाएंगे जरूर। भाई जमजम और समना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने का। अब नाजरीन हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खातून की जो ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपनी साथ खड़े होने वाली, चलने वाली खवातीन को एलिवेट भी करती हैं और उनका साथ देती हैं एक ऐसे खास मौके पर जिसके लिए सारी जिंदगी एक लड़की वेट करती है। जी हाँ, शादी का मौका वो है जिसके लिए बचपन से तैयारियां होते हैं। बिल्कुल, इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं घर वालों के कि फिर आपको ये भी बजट निकालना, मेकअप का बजट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सैलून जाना, पार्लर जाना, तो वो 60-70 हज़ार रुपए तो लग ही जाते हैं। 60-70? अच्छा, मुझे पता नहीं है, ज्यादा जमाना हो गया शादी को लगता है। लेकिन नाजरीन ये लाखों में बात जाती है और इसी का हल निकालने के लिए हमारे साथ आज ऐसी एक फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद है जिन्होंने अनबिलीवेबल काम किया है। इंट्रोड्यूस कराते हैं बुशरा समर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। तो भाई सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताइए, हमें तो पता है आप क्या अमेजिंग काम करती हैं, नाजरीन को भी बताइए कि आप करती क्या हैं और ये कैसे आप कम्युनिटी सर्विस को आगे लेके जा रही हैं। मैं फी सबिलिल्लाह काम करती हूँ, मतलब जो लोअर फैमिलीज़ होती हैं उनके फ्री में ब्राइडल मेकअप्स और ब्राइडल हेयर स्टाइल वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। तो ये करने का ख्याल कैसे आया आपको? ये मेरे नेबर्स में एक थी, रेंट पे थी वो फैमिली,
تو وہ بہت زیادہ مطلب لوور فیملیز تھی، تو ان کی وجہ سے ان کو دیکھتے ہوئے میرے گھر میں آنا جانا تھا ان کا بہت زیادہ، تو ان کے مطلب کوئی تھا نہیں ان کے سپورٹ کرنے والا، ان کے ہسبینڈ بھی نہیں تھے اور کوئی بھائی وائی بھی نہیں تھا ان کا. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے یہ ان کے ہاں شادی کا موقع تھا، تو ان کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح سے ضرورت ہے یہ وہ. تو میں نے کہا میں نے تو یہ سیکھا ہوا یہ کام، اور میرا سیلون بھی اسٹارٹ ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ میرے پاس کروا سکتی ہیں یہ فری آف کاسٹ، آپ میرے پاس آپ برائڈل میک اپ کروا سکتی ہیں. تو پھر میں نے کہا اس طرح کی اور بہت ساری فیملیز ہوں گی جو مطلب نہیں افورڈ کر پاتی ہوں گی، تو پھر میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا. اور کتنی برائڈز ابھی تک بنا چکی ہیں آپ؟ میں نے 10 to 15 ماشاء اللہ سے 10 to 15 برائڈز. ویسے تو اور زیادہ کرے میں نے، لیکن جو فی سبیل اللہ کرا ہے تو وہ 10 to 15 میں. اور کتنے پیسے لگ جاتے ہیں تینوں چیزوں کے؟ جیسے مہندی میں بھی تیار ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بارات بھی، پھر ولیمہ بھی، کتنے پیسے بہت لگ جاتے ہیں؟ زیادہ چلے جاتے ہیں. ایک عام میں ایوریج اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ کم سے کم بھی 15,000 تک تو ہوتا ہے کم سے کم یعنی. برائڈل کا. اور آپ وہ پیسے مٹیریل خریدنے کے پیسے وہ اپنی ریگولر میک اپ سے؟ ہاں، جو میرا مطلب سیلون کا بھی ورک اسٹارٹ ہے تو اس کی بھی ارننگ میں سے میں پھر اپنا وہ اس کا کام نکال لیتی ہوں. جیسے میں نے فری کاسٹ کرنا ہے تو میں اس میں سے اپنے ارننگ میں سے وہ نکالتی ہوں. اور آپ دیکھتی ہیں کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے آپ کے اس کام سے، کہ اور بھی سیلونز آپ سے انسپائر ہو کے اس طرح کا تھوڑا سا ایک سیکٹر نکالا کریں؟ کیا کہتی ہیں آپ لوگ؟ ہاں، ایسا کرنا چاہیے سب کو، اور سب لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا اور بڑے سے بڑے سیلون سے تیار ہو. تو اس طرح سے ہر پارلر کو یہ اپرچونٹی دینی چاہیے جو افورڈ نہیں کر سکتی لڑکی. یہ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے بڑے سیلونز بنا لیتے ہیں وہ، بلڈنگ پہ بڑا پیسہ لگا دیتے ہیں، جو پروڈکٹس یوز کرتے ہیں وہ وہی یوز کرتے ہیں جو آپ یوز کرتی ہیں، یا اس سے تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے؟ سب کی پروڈکٹ نہیں جو ہوتے ہیں مطلب ایریا کے لحاظ سے ہوتا ہے پروڈکٹ کا، لیکن میرا یہ فری میک اپ کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے لوور پروڈکٹ یوز کری ہے، میرے پاس ساری برانڈس کی پروڈکٹ یوز ہوتی ہے. اچھا، آپ وہی بہترین پروڈکٹ بہترین اور اچھی. کوئی میسج دینا جو پیسے زیادہ لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں بیکاز جیسے آپ نے کہا بشرا کہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ بھئی کہاں سے میک اپ کرا رہی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو اگر خواتین جن کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی، ان کے گھر والے بھی، اور آپ جیسے سیلون اونرز بھی ان کا ساتھ دیں اس میں. آپ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کیا کرتی ہیں، مارکیٹنگ کے لیے کیا کرتی ہیں، کیسے لوگوں تک آپ کی یہ امیزنگ کام پہنچایا؟ میری کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں ہے، اور بس گروپ بنا ہوا ہے میرا سیلون کا، تو اس پہ پھر میں وہ اپنی ایڈورٹائز ڈالا ہوا تھا کہ مطلب فی سبیل اللہ میں نے کرا ہوا ہے، اور جس کے بھی مطلب کوئی ریلیٹیوس ہو، کچھ بھی ہو، مطلب جو جانتا ہو کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے اس طرح بتا سکتے ہیں. تو ابھی سیلونز بھی آپ کے ساتھ ہیں کچھ، یعنی آپ نے جو گروپ بنایا تو اس میں وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میری فیملی اور میں بس ہم لوگ کرتے ہیں. بس آپ کا اپنے سیلون میں یہ سہولت ہے؟ میرے اپنے سیلون میں میری فیملی بس. اور جیسے ایسے موقع آتے ہیں، ابھی رمضان آ رہا ہے، پھر عید آئے گی، تو اس پہ مہندی لگانا، یہ سب کرنا، یہ بھی آپ فری سبیل اللہ کریں گے؟ جی، جو افورڈ نہیں کر سکتا ان کے لیے یہ نہیں کہ سب اٹھ کے آ جائے تو اس طرح. تو وہ کیسے ڈفرنس کیسے آپ کرتی ہیں؟ بیکاز میں بھی آ جاؤں ایسے کپڑے پہن کے پرانے سے اور میں کہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے پاس پیسے ہیں. اچھا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ ہاں، مطلب جو مجھے مطلب فیملی سے انٹروڈیوس کراتے ہیں تو وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ نہیں افورڈ کر سکتی، تو پھر اس طرح سے میں کر لیتی ہوں. اچھا، بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں بشرا جو بچیوں کی شادیاں کراتی ہیں، آپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا؟ ہاں کیا، ان کے ہاں ارادہ بھی ہے، اور ان سے میں نے کری ہوئی ہے بات، اور جس طرح سے وہ میں نے بولا ہوا ہے کہ آپ مجھے مطلب آپ کے یہاں جو شادی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے یہاں سے فری آف کاسٹ میک اپ کروا سکتے ہیں. تو ہاں، تو انہوں نے کہا ہے جی ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے. رائٹ. کبھی کوئی ایسی کلائنٹ آئی بشرا جو بہت ایک وائٹ کالر، بلو کالر جو لوگ ہوتے ہیں، وائٹ کالر لوگ اسپیشلی بلو کالر لوگ، رائٹ، جو ہاں جو بالکل تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا ان کی سیلف اسٹیم بھی، اور وہ سیلف اسٹیم ہوتی ہے. ہاں، ہم کسی کو وہ مطلب ریویل نہیں کرتے فیس وغیرہ، یا کسی کا ہاں وہ نہیں مطلب شو نہیں کرتے، آئیڈینٹی ان کی شو نہیں کرتے، مطلب ہم اس کو ہڈن ہی رکھتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے. اس سے ملتا کیا ہے آپ کو ویسے، یعنی یہ کر کے آپ کو کیا چیز ملتی ہے؟ اور مطلب سیٹسفیکشن، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہاں، بہت زبردست. مجھے بتائیں کچھ ریفارم ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ریفارم ہونا چاہیے سارا سسٹم جو شادی کا پروسیس شروع سے لے کے آخر تک، میک اپس، یہ وہ ساری چیزیں، اس میں کہاں ریفارمز کی ضرورت ہے، یعنی بہتری کہاں لانی چاہیے، سادگی اپنانی چاہیے؟
تاکہ सादगी खुद से अपने हो, आप को लेकिन प्रॉब्लम में मेकअप डालें। तो बहुत ज़रूरी है ना, सादगी चले और चीज़ों में कर ले, लेकिन मेकअप का ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। आप क्या ज़ाहिर- समझते हैं सर, कहाँ देखिए खवातीन एक पहली बार शादी होती है लड़कियों की और एक ही दफा अगर होती दूसरी है बार भी हो तो यू नो किसी मजबूरी के तहत होती है। हाँ। देखिए अब सादगी, इस्लाम भी यही कहता है, डाउरी को जब लेके हम बात करते हैं, जहेज की हम बात करते हैं, जहेज और चीज़ों में आप कर सकते हैं सादगी। जी बिल्कुल, मेकअप तो लेकिन ज़रूरी है। मेकअप लेकिन जरूरी है। जुहेब सॉरी, हाँ, इस पे कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं नहीं हो है, सकता। बुशरा ने बोल दिया है, इसमें कोई मेकअप तो कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं। है। बेस और लिपस्टिक के बगैर खबरदार जो No दुल्हन offense to स्टेज पे anyone, बैठी- किसी को मैं बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेकअप ऐसा हो कि बाद में जब धुले तो उसके बाद लड़के को, इंसान लगे। हाँ, लड़का मुतमईन हो कि ये वही लड़की थी हाँ, इतना ज़्यादा जिसको मैंने ओवर नहीं पसंद करते किया कि था। चेंज हो जाए, बिल्कुल जो होती है नॉर्मल ही रखते हैं हम। क्यों? जबरदस्त। मैंने ठीक कहा। आप सही कह रहे हैं, कभी कभार दिन में लगता है कि कोई हाँ, और बहुत से शादी change हो हुई है। जाते हैं, बहुत ज़्यादा। बुशरा, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, Thank you so एंड यू आर अ सुपर वुमन फॉर डूइंग दिस। मैं भी बहुत सारी कॉजेज के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसी खवातीन भी ऐसा करती हैं। you हम so आपको much. बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। Thank you. थैंक यू जी। नाजरीन, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना काम, अपने अल्फाज से लोगों को बहलाया है। हफीज जालंधरी साहब, जिनकी बिल्कुल, आज birthday उनको हम है। याद कर रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम हफीज जालंधरी साहब को। जी। जनाब 125वां यौम पैदाइश उनका मनाया जा रहा है और हफीज जालंधरी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इल्म अदब की खिदमत पर खर्च किया। नगमाजार, सोजो साज और दीगर उनका मजमूए कलाम मशहूर है। हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को भारत के इलाके जालंधर में पैदा हुए और उनकी खिदमत के सिले में आपको शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से भी नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना तख्लीक करके शोहरत हासिल की। हफीज जालंधरी ने आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी लिखा। जी अच्छा जी, उनका एक छोटा सा शेर शेर है। बिल्कुल आप सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। भुलाई ना जा सकेगी ये बातें, भुलाई ना जा सकेंगी ये बातें, तुम्हें याद आएंगे हम, याद रखना, तो आपको हम याद आएंगे। जी। ठीक है, तो ऐसी कैफियत आए कि हम याद आए, आप रोजाना आ जाए करें, देख लिया करें हमें। बिल्कुल जी। आज के शो से मुझे और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर न्यूज, व्यूज और मोर न्यूज के साथ हम हाजिर होंगे आपके सामने। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।